السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آپ نے ہجرت کا دوسرا سال ملاحظہ فرمایا۔ ہجرت کا دوسرا سال کئی اہم چیزوں میں گزرا، اور جیسے کہ جنگ بدر واقع ہوئی اسی دوسری ہجری میں، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی غزوات دوسرے سال، اور کئی احکام نافذ ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نمازوں میں رکعتوں میں اضافہ، اور اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھائی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب تیسری ہجری، دیکھیں مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ہر سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں یہ ایسا مغز ہے پوری امت کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ میں گزرے ہیں، اور کثرت سے جنگیں ہوئیں اور بہت سارے احکام نافذ ہوئے، لوگوں کو دور دور تک اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ سارے معاملات انہی 10 سالوں میں ہوئے مدنی زندگی میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ بدر جیسے آپ نے سن لیا کہ اس میں جو مقتول ہوئے کفار میں سے 70 مارے گئے تھے، اور 70 حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے کافروں کے، جس کی وجہ سے مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ جگہ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی مارے گئے ہیں، اور عربوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے گھر کے کسی فرد کے قتل کے بعد جب تک بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک وہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کے ہاں رواج یہ تھا، وہ بدلہ لینے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے تھے، اور ہر گھر میں یہ چیز روزانہ ہوتی رہتی تھی کہ بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اب جب مکہ کے کفار وہ اپنے سرداروں کے قتل کا ماتم منا رہے تھے، تو اس میں صفوان جو امیہ کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں چونکہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے۔ امیہ جو ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، رئیس مکہ تھا۔ ابو جہل وہ تو گنڈا تھا ہی پہلے سے، اس کا بیٹا۔ دونوں لوگوں نے مل کر کے پورے مکہ میں ایسے بدلے کی آگ پھیلائی، اور سب کو جمع کر کے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، ابو سفیان تم اب ہمارے سردار ہو، ہمیں بدلہ لینا ہے ہمارے مقتولین کا، محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھانا ہے، لہٰذا جتنی بھی تجارت کی رقم ہمارے پاس آتی ہے مکہ کے نفع کی، وہ سب جنگی سامانوں کو خریدنے میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ یہ میٹنگ میں طے پایا، اور اس کے بعد مکہ کے جتنے بھی تجارتی قافلوں کا نفع تھا اس سب سے ان لوگوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا۔ ابو سفیان بھی خوش ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اب سب لوگوں نے مل کر کے مشورہ کیا ہے تو جنگ کرنا ہے اور چڑھائی کرنا ہے مدینے پر۔ اور بغیر کسی اطلاع کے دوسری ہجری گزر گئی، تیسرا سال آیا۔ تیسرا سال رمضان گزرا تھا، اس کے بعد وہ لوگوں نے جنگ کی تیاریاں ایسی زور و شور پر کر لی تھی کہ ہمیں مدینے پر چڑھائی کرنا ہے۔ حالانکہ یہ حرمت والے مہینے چل رہے تھے، شوال جو ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں جنگیں نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں حدوں کو توڑ دیا، عربوں کے رواج کو بھی توڑ دیا۔ اب جب سب جگہ سے ہتھیار جمع ہوئے، 2 شاعروں کو کرائے پر لیا تھا۔ وہ شاعر صرف یہی کام کرتے تھے کہ ایسے ایسے اشعار پڑھ کر کے لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری کا رواج بہت تھا،
تو بچہ بچہ بدلے کی بات کرنے لگا، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، یہ نعرہ پورے مکہ میں گونجتا تھا، حتیٰ کہ عورتیں بھی آ گئیں اس میں، اور عورتوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک ہمارے مقتولین کا بدلہ نہیں لیں گے اور ان کے قاتلوں کا خون نہیں پئیں گے، اس وقت تک ہم گھر میں چھت کے نیچے نہیں رہیں گے، ایسی ایسی قسمیں کھائی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، عتبہ بھائی کا قتل ہوا تھا بدر میں۔ ہندہ نے تو یہ قسم کھا لی تھی کہ جس نے میرے باپ اور بھائی کو قتل کیا وہ امیر حمزہ ہے، اور میں حمزہ کو ایسا قتل کر کے سینہ چاک کر کے کلیجہ نہ چباؤں تو اس وقت تک کے لیے مجھے مکہ آنا حرام ہے۔ اس طرح کی قسمیں کھائی تھیں۔ اور ایک وحشی غلام، وحشی نام سے ایک غلام تھا حبشی، اس کو اجرت پر لے لیا ہندہ نے، اور نشانہ باز تھا، بہت تیز نشانہ باز، کہا کہ اگر تم نے حمزہ کا قتل کیا تو بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلامی کی زندگی پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ سب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے چچا ہے اور وہ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے، لیکن مکہ میں خفیہ طور پر رہتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، تو وہ ساری تیاریاں بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ خط لکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا کہ مکہ والے اتنے زور و شور سے تیاریوں پر ہیں اور مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جب حضرت عباس کا خط پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجرین اور انصار کی میٹنگ لی اور سب کے سامنے یہ بات عرض کی۔ تو پھر 5 شوال کی تاریخ تھی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہاجر صحابہ کو بھیجا خفیہ طور پر کہ ان کی خبر لے کر کے آئیں مکہ میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ الگ الگ راستوں سے خفیہ طریقے سے گئے اور جا کر کے انہوں نے تو ایسی خوفناک خبر لائی کہ صرف تیاری نہیں بلکہ لشکر پورا مکہ سے نکل چکا ہے اور مدینے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ جب وہ آ کر کے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں تو یہ اچانک ہنگامی طور پر ہونے والا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر 10 شوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ مشورہ لیا، صحابہ سب تھے، موجود تھے، سب کو بتایا کہ ایسی سچویشن ہے کہ مکہ والے نکل چکے ہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 3000 لوگ تھے۔ 3000 لوگوں میں سے کتنے تو گھوڑے، اونٹ، ساری چیزیں، اور اس میں 15 کے قریب عورتیں بھی تھیں، اور سب کے سب نیزہ، ہتھیار سب لیس تھے۔ 3000 لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اس وقت مدینہ میں جتنے تھے سب کو حضور نے بلایا، اس کے بعد مشورہ لیا کہ شہر میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کریں یا شہر سے باہر جا کر۔ تو جتنے عمر والے تھے صحابہ، بوڑھے تھے، سبوں نے یہ کہا کہ مدینے میں رہتے ہیں، عورتوں کو گھروں کے اندر محفوظ رکھیں گے اور مدینے میں رہ کر کے ان کا دفاع کریں گے۔ لیکن جو کم عمر نوجوان صحابہ تھے ان میں سے اکثر نے حضور کی بارگاہ میں یہ مشورہ کیا، عرض کیا کہ نہیں، مدینے سے باہر نکل کر میدان میں ان سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ بدر کی لڑائی کا انہوں نے اچھی طرح سے سن رکھا تھا اور نوجوان سب لڑنے کے جوش میں تھے کہ ان کو مزہ چکھائیں گے میدان میں، نہیں تو شہر میں آئیں گے تو گلیوں میں ادھر ادھر چھپنا بھاگنا سب چلتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مشورہ لیتے رہے۔ 14 شوال کی تاریخ تھی، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات انصار صحابہ پورے پہرے داری پر تھے، پورے مدینے میں ناکہ بندی چل رہی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی بھی پہرے داری پوری رات بھر چلتی تھی، انصار صحابہ، کہ مکہ کے کفار اچانک کہیں سے داخل نہ ہو جائے۔ پھر ہوا یہ کہ احد پہاڑ تک مکہ کے کفار سب آ کر کے پڑاؤ ڈال چکے تھے، جو مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینے داخل ہونے کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ تو احد پہاڑ کے دامن میں آ کر کے وہ میدان میں فروکش ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے حجرے میں گئے اور واپس جب تشریف لائے تو جنگی لباس زیب تن فرمائے تھے۔ تو صحابہ کے پاس جیسی آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی جب جنگی لباس زیب تن کرتا ہے تو اب اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اب وہ اپنا لباس اتارے، شہر میں نہیں بلکہ شہر کے باہر نکلنا ہے۔ تو اسی مشورے پر صحابہ کرام سب تیار ہوئے۔ مدینے میں ایک منافق بھی تھا، عبداللہ بن ابی
منافق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، جو سامنے مسلمان تھا لیکن دل میں وہ بغض رکھتا تھا، اس کا دل سے اسلام کی طرف کوئی میلان نہیں تھا لیکن دبدبہ تھا، غلغلہ تھا، اس کی وجہ سے ساتھ میں چل رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سب صحابہ کو جمع کیے تو اس میں تقریباً 1000 لوگ تھے پورے مدینہ طیبہ کے، اور جتنے حلیف جماعتیں تھیں سب مل کر 1000 کی تعداد میں ہوئے، اور جمعہ کی رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں 14 شوال کی۔ 15 شوال کی صبح فجر کی نماز مدینہ کے قریب میں ہی آپ نے ادا فرمائی، اور پھر اچانک مدینہ سے نکل رہے تھے کہ ایک فوج آ رہی تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مشرکوں کی مقابل میں مشرکوں کی مدد نہیں لیتے، واپس کرو ان کو۔ تو یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، ان کی مدد لینے سے آپ نے انکار فرما دیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 لوگوں کے ساتھ اسی فوج میں تھا، اس نے اسی وقت اختلاف پیدا کر دیا جماعت کے اندر، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مشورہ نہیں لیتے، لہٰذا کیونکہ وہ یہودی اس عبداللہ بن ابی کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور جنگ میں یہ جاتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے منع فرما دیا، تو یہودی گئے تو یہ عبداللہ بن ابی بھی 300 لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اس فوج میں سے۔ اب 700 لوگ رہ گئے صحابہ، 700 کو لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے ہیں احد کی طرف۔ اب اس جنگ میں جو لوگ شریک تھے ان کا بھی اپنا ایک جوش تھا، سب مدینے کی عورتیں اپنے اپنے بیٹوں کو اس میں شامل کرتی رہیں، کوئی گھر میں باقی نہ رہے، سب حضور کی مدد کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ بچے بھی آئے۔ حضرت رافع بن خدیج کم عمر کے بچے تھے، حضور نے منع فرمایا تھا، انہوں نے بھی وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کشتی اچھی لڑ سکتا ہوں، میں مقابلہ کر سکتا ہوں، میرے جوہر دیکھیں۔ حضور نے ان کو اجازت دی تھی، تو ایک اور بچپن کی عمر میں حضرت سمرہ ہیں، وہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں کشتی میں تو رافع بن خدیج کو گرا سکتا ہوں، جب ان کو اجازت ملی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لڑ کے دکھاؤ۔ دونوں بچوں کی لڑائی ہوئی تھی کشتی، اور حقیقت میں حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو گرا کر پچھاڑ دیا۔ حضور نے یہ دیکھا، فرمایا دونوں کو جانے کی اجازت ہے۔ یہ کم عمر کے نوجوانوں میں جو جوش تھا اس جنگ میں، اس کے بعد جنگ احد کے یہ جو مناظر ہیں، اب میدان میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جو صف بندی ہونے والی تھی، حضور نے بہترین لوکیشن کو دیکھ کر، احد پہاڑ پیٹھ کے پیچھے تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں وہ بائیں جانب تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کفار جو ہے پورے بھرے میدان میں تھے، 3000 لوگ، اس میں گھوڑ سوار بھی ہیں، اونٹ سوار بھی ہیں، اور بہترین تیر انداز بھی ہیں، سب وہاں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ سامنے کی طرف، ایک دائیں، ایک بائیں، اور ایک پیچھے کی طرف، اور پھر اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو سردار بنایا اور کہا چاہے ہم غالب آئیں چاہے ہم مغلوب ہوں، جنگ میں ہم شکست کھائیں یا ہماری فتح ہو، اس وقت تک تم یہ پہاڑی کا درہ چھوڑنا نہیں جب تک میری طرف سے پیغام نہ آ جائے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی پہاڑی ایسی تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر کے یہ صحابہ پیچھے سے آنے والے کافروں کا مقابلہ کر سکتے تھے، کیونکہ پیچھے سے بھی کوئی بھی آ سکتا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا۔ 700 لوگ ہیں اور مقابل میں 3000 لوگ ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، یعنی ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جماعت سے تقریباً 4 گنا زیادہ تھے، وہ اس سے زیادہ تھے، تو پیچھے سے آ کر کے مقابلہ نہ کریں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، اور وہ بہترین تیر انداز تھے۔ یہ جنگ کا لوکیشن تھا۔ اب کافروں کی طرف سے جو آئے تھے، اب ان لوگوں نے بھی بہترین صف اندازی کی تھی، اور اس میں میمنہ جس کو کہتے ہیں دائیں جانب والا پورا مورچہ خالد بن ولید نے سنبھالا تھا، میسرہ جس کو کہتے ہیں بائیں جانب والا پورا مورچہ اکرمہ بن ابو جہل انہوں نے سنبھالا تھا، اور طلحہ بن ابو طلحہ ایک شخص تھا، بڑا پہلوان تھا،
وہ سامنے کے حصے میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ جھنڈا مین ہوتا تھا جنگوں میں کہ اگر جھنڈا گر گیا تو اس کا مطلب شکست ہو جاتی، اور کوئی جھنڈا گرنے نہیں دیتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ حضرت جبیر بن مطعم بھی تھے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ تھا کہ کافروں کی طرف سے جو آئے تھے ان کی عورتیں اتنا ابھار رہی تھیں اشعار پڑھ پڑھ کر کے۔ 15 عورتیں تھیں لیکن پورے کفار مکہ کے صفوں میں جو ہے جوش بھر چکی تھیں۔ اب لڑائی شروع ہونے کا انداز کیا تھا کہ شروع میں ان کی طرف سے ایک ابو عامر نام کا شخص تھا جو مدینے کا رہنے والا تھا، اور اس کو راہب کہتے تھے، یعنی اتنا پرہیزگار، اتنا عبادت گزار کہ پورے مدینے والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو حسد اور جلن کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا مکہ، اور کافروں میں جا کر حضور کے خلاف بھڑکاتا تھا، کیونکہ اس کی ساری سیٹ چلی گئی تھی مدینے میں۔ مدینے والے انصار سب اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کو راہب کہتے تھے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فاسق کہتے تھے کہ وہ فاسق ہے۔ اور مکہ والے اس کو سب لے کر کے آئے تھے، بلکہ مکہ والوں کو وہ چڑھا کر کے لایا تھا کہ چلو، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میری قوم مدینے کے لوگ جب مجھے دیکھیں گے جنگ کے میدان میں تو محمد کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے، کیونکہ برسوں سے بابا گیری جو کرتا تھا مدینے میں، لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ کیا ہوا تھا اپنے اعمال سے۔ تو یہاں جب میدان میں آیا تو سب سے پہلے آگے وہی آیا، ابو عامر راہب۔ مدینے والے انصار سب کو پکار کر کہنے لگا، تم جانتے ہو میری پارسائی کی قسم کھاتے ہو تم لوگ، میں وہی ابو عامر راہب ہوں جس کے ارد گرد تم لوگ گھومتے تھے۔ آج میں آیا ہوں، دیکھو محمد کے ساتھ رہو گے یا میرے ساتھ؟ انصار صحابہ میں سے بلند آواز سے کہتے ہیں، ہاں ابو عامر راہب، ہم اچھی طرح تجھے پہچانتے ہیں، تو فاسق معلن ہے، تو فاسق ہے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اور ہم تیرا مقابلہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک تیری ہر بوٹی الگ نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ صحابہ کی محبت تھی، دوسری کوئی محبت ان پر غالب نہیں آتی۔ برسوں سے تھا تو ہمارے پاس، لیکن جب رسول کی مخالفت کر کے آیا ہے تو تیرا اور ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اب حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس ابو عامر راہب کے مقابل میں سب سے آگے آنے والا کون تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ یہ آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جانتے ہیں حضرت حنظلہ کون ہے؟ اسی ابو عامر راہب کے سگے بیٹے ہیں، حضور کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میرے باپ کا سر کاٹ کر کے لاؤں گا جو آپ کے مقابل میں آ کر کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سر کو کاٹ دے۔ لیکن حضرت حنظلہ کی آواز سن کر کے کہ للکارتے تھے تو ابو عامر راہب جو ہے شرمندہ ہو کر پانی ہو گیا۔ اس کی قوم ہی اس سے کہنے لگی، تو یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ مدینے والے سب ساتھ چھوڑ کر کے تیرے طرف آ جائیں گے، یہاں تو تجھ سے لڑنے کے لیے تیرا خود بیٹا سامنے آ رہا ہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے، تیرے بیٹا تیرا محافظ نہیں بن سکا۔ وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو، یہ محبت مصطفیٰ تھی جو سب سے زیادہ غالب تھی صحابہ میں۔ وہ منظر جو احد کا ہے وہ بیان کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اور مجھے اس بات کا قلق بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کا یہ درس یہاں پر چھیڑ تو دیا ہے، لیکن رمضان ہی میں اگر اس سیشن کو ختم کرنا ہو تو شاید سیرت مصطفیٰ کے چیدہ باب صرف خالی آپ کے سامنے رکھ سکیں گے، ورنہ سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ 5 دن باقی رہ گئے، اس وقت تک حضور پاک کی وفات تک کا اگر بیان کرنا ہے، اس میں کئی غزوات چھوٹ جائیں گے، کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خصال حمیدہ، حضور کی پسندیدہ چیزیں، حضور کی شادیاں، یہ سب چیزیں رہ جائیں گی۔ پھر بھی میں انشاءاللہ العزیز ارادہ یہ کیا ہوں کہ جب تک انشاءاللہ جان باقی رہے، چاہے رمضان ہو اس کے بعد ہو، سیرت طیبہ کا انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا۔ آپ حضرات میں سے اللہ جس کو توفیق دے وہ سنتا رہے انشاءاللہ۔ احد کے میدان میں اب کفار کی طرف سے
جب تیر اندازی شروع ہو گئی، سب سے پہلے انہوں نے تیر چلانے شروع کیے، تو صحابہ نے تیروں کا جواب تیروں سے دیا، وہ پاؤں اکھڑنے لگ گئے۔ اس میں ایک بڑا جوہر جو دکھایا، طلحہ بن ابو طلحہ جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ جھنڈا دوسرے کے ہاتھ میں دے کر للکارتا ہوا سامنے آیا اور کہا تانا مارتے ہوئے کہ اے مسلمانوں کے گروہ میں کوئی ہے جو مجھے مار کر کے جنت میں جائے یا مجھ سے مر کر کے دوزخ میں جائے؟ کوئی ہے؟ یہ اس طرح کے تانے مارتا رہا۔ تو طلحہ بن ابو طلحہ جب سامنے آیا تو مسلمانوں میں سے ایک آواز آئی کہ ہاں ہے، تجھ سے مر کر کے نہیں، تجھ سے مار کر کے جنت حاصل کرنے والا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ حضرت علی سامنے آئے اور جب مقابلے کے لیے آئے تو ذوالفقار حیدری سے اس کو ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، نیچے گرا۔ حضرت علی نے منہ پھیر کر کے پھر مسلمانوں کی طرف رخ کر لیا، تیزی سے ادھر آنے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ گرا ہے، اس کا آپ گردن کیوں نہیں الگ کرتے؟ خالی سر زخمی ہوا ہے اور گر پڑا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی غیرت دیکھیں، کہتے ہیں میں اس کے سر پہ مارا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس کے کپڑے کھل گئے اور وہ چیخنے لگا کہ مجھے معاف کرو، مجھے اس کی شرمگاہ نہیں دیکھنی تھی، اس لیے میں چہرہ پھیر کر کے ادھر آیا کہ اللہ اس کو اسی ذلت میں موت دے دے گا۔ یہ غیرت حیدر کرار ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب جا کر مار دیتا، الگ کرتا، مجھے اس کا بے ستر ہو کر کے دیکھنا اچھا نہیں لگا، میں سر پھیر کر آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بلبلاتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یہ جنگ کے جو مناظر ہیں، اس کے بعد جو حالات بدلے وہ کیسے ہوئے؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں میں ایسا جوش تھا، اسی لیے کفار کے سردار ابو سفیان نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا مکہ میں کہ تم لوگ جوش میں تو ہو، مسلمانوں سے لڑیں گے، لیکن تم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان جب لڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے طوفان آیا ہے یا بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرانا ہے، اس لیے عام مت سمجھو۔ احد میں بھی ان کافروں نے دیکھ لیا کہ ان سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں، وہ کھجور کھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان میں جاؤں میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آدھی کھجور کھا چکے ہو، باقی تمہارے لیے جنت میں ہیں۔ وہ صحابی اسی طرح سے ابھی کھجور پوری نہیں کیے تھے اور لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کا جذبہ یہ تھا کہ شہادت، اور گئے اور ایسا لڑے کہ زخمی ہو کر کے گر گئے اور کہنیوں کے بل جو ہے حضور کی طرف گھسٹ کر کے آنے لگے۔ میدان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئے تو انہوں نے کہا، وہی جو زخمی صحابی تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، روح نکلی نہیں لیکن میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں، اور انتقال کر گئے، وفات ہو گئی۔ اس جنگ احد میں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے حضرت مصعب بن عمیر جو جھنڈا اٹھائے، حضور کے سفیر بھی تھے، ایمبیسیڈر بھی تھے، یہ بادشاہوں تک پیغام اسلام لے کر کے جاتے تھے، حضور سے مشابہ تھے، دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے، یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بڑھ کر کے کفار کے نرغے میں ایسے گھس گئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار بھی تھی، ابو سفیان کا سر ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ابھی مارنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک شخص شداد بن اوس، اس نے یا دوسرا ایک کافر کوئی آیا اور آپ کے ہاتھ مونڈھے پر مار دیا، ہاتھ کٹ گیا، تلوار گر گئی، ایک ہاتھ سے جھنڈا سنبھالے، اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی مار دیا۔ جھنڈا گرنا تھا لیکن کٹے ہوئے بازوؤں سے، سینے سے اور دانت سے اس جھنڈے کو پکڑے رہے کہ یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اس کو زمین پر آنے نہیں دوں گا۔ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی کٹے بازوؤں سے انہوں نے جھنڈے کو سنبھالے رکھا، اور جب جھنڈا گرنے کے قریب تھا دوسرے صحابی دوڑ کر کے آئے، حضرت جبیر، جھنڈے کو اٹھا لیا۔ اس وقت تک حضرت مصعب گر چکے تھے اور ان کے اوپر کافروں نے اتنے وار کر دیے تھے کہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، اب یہ شہادتیں انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا، کیونکہ احد کے جو معاملات ہیں وہ بڑے طویل ہیں۔ جو جنگ ہوئی، اچانک ہوا یہ کہ کفار منہ پھیر کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تیروں کی وہ تاب نہیں لا سکے، جو مسلمان تیر پھینک رہے تھے، صحابہ جو تیر پھینک رہے تھے اس کی تاب نہ لا سکے اور بھاگنے لگے،
عورتیں ان کے پیچھے ان کے دامن پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر کے جنگ کے میدان میں لا رہی تھیں، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ عورتیں ان کو بزدل کہہ رہی تھی، جبان کہہ رہی تھیں، نامرد کہہ رہی تھیں، بہت جوش دلا رہی تھی، لیکن کسی کو جوش نہیں آتا تھا، سب بھاگنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کو بدر یاد تھی کہ بڑے بڑے مارے جا چکے، اب ہمارا بھی نمبر ہے۔ میدان چھوڑ کر کے بہت تیزی سے بھاگنے لگے۔ ہاں، میں جو بات کہہ رہا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ جیسی حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کیا گیا، کفار میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، کیونکہ شکل میں دیکھنے میں حضور کی طرح دکھتے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جیسے ہی قتل ہوئے، کافروں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا۔ جیسی یہ خبر یہ شیطان نے اور بھڑکائی، جیسے صحابہ کے کانوں میں آواز آئی، صحابہ کے کانوں میں آواز آئی، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، تو اب ان کے بعد پھر کس کے لیے ہمیں لڑنا ہے؟ ہماری تلواریں کس کام کی؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے آقا و مولا نہیں ہے، تو تلواریں چھوٹ گئی۔ لیکن جانتے ہو حضرت مصعب بن عمیر جو شہید ہو کر کے گرے تھے، ابھی ان کی روح باقی تھی، ابھی پوری جان نہیں گئی تھی۔ جھنڈا جنہوں نے آخری وقت تک پکڑا تھا، ان کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے نام سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے، وہ زور زور سے آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، اور وہ یہ درس دینا چاہتے تھے کہ اے صحابہ، تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، اللہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی آیت یہی چلتی رہی اور وہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کے درمیان یہ بات ابھی کنفرم نہیں تھی کہ کس کا انتقال ہوا، کون، کیونکہ جنگی حالات ایسے ہوتے تھے کہ کون خبر لائے گا۔ یہاں پر بعد میں اچانک جنگ کا پاسا اس وقت پلٹا کہ کفار جیسی میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو صحابہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ تو جو درے پر کھڑے تھے جبل رمات پر، وہ سب کے سب اتر کر کے آنے لگ گئے۔ اس میں عبداللہ بن جبیر جو سردار تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مت جاؤ جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آئے، لیکن 40 لوگ اتر گئے تھے، 10 باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید ایک اونچے ٹیلے پر جا چکے تھے، جنگ سے بھاگ کر کے جب گئے تھے، وہاں سے یہ لوکیشن دیکھ رہے تھے، 200 گھوڑ سواروں کو دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر کے جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، صحابہ پر تیروں سے بارش کر دی، ایسی بارش کر دی کہ صحابہ سنبھل نہیں پائے، اور پھر ان کے درمیان یہ آواز ہونے لگی کہ حملہ ہو گیا۔ تو یہ مڈ بھیڑ جو ہوئی 200 لوگوں کی اور یہاں صحابہ کی، تو جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے میدان میں، تو صحابہ پس گئے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا کہ دونوں جب گڑمڈ ہو گئے، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئے، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، تو مسلمان جو تھے جتنے صحابہ، ان کے ہی ہاتھوں سے کئی مسلمان بھی شہید ہوئے۔ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حذیفہ کے والد ہیں، صحابہ تلواریں اٹھا کر کے مقابلہ کر رہے تھے، کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو شہید کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ پکارنے لگے میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں تھا، قتل ہو گئے۔ اس طرح سے یہ جو غلط فہمی میں قتل ہوئے، اس طرح سے بھی قتل ہوئے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا پروانہ جاری فرمایا کہ انہوں نے کسی سے یعنی زور زبردستی یا جان بوجھ کر کے یا سرکشی میں نہیں قتل کیا، وہ ان کی خطا اجتہادی تھی، پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھی حملہ ہوا۔ اب یہ آگے کے معاملات انشاءاللہ العزیز کل میں عرض کرتا ہوں، احد کے اور تیسری ہجری کے اہم واقعات۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔